اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، اللہ سمیع ہے، اللہ سننے والا ہے، اللہ ہر انسان کو سنتا ہے چاہے اس کی کوئی زبان ہو، اللہ ہر مخلوق کی آواز کو سنتا ہے۔ اللہ کی کوئی مخلوق اگر درد سے کراہتی ہے تو اللہ اس کے کراہنے کو بھی سنتا ہے۔ اللہ ہر وقت، ہر گھڑی، ہر آن سنتا ہے۔ سورہ کوثر کے انوکھے فوائد۔ میاں بیوی کی محبت بڑھانے کے لیے سورۃ کوثر کو سارا دن کھلا پڑھیں۔ سورۃ کوثر لا علاج بیماریوں کا آخری علاج ہے۔ شیاطین جنات کے لیے عجیب و غریب چیز ہے۔ جو شخص کثرت سے پڑھے گا اس کی گھریلو زندگی میں برکت آئے گی، دشمنوں کی زبان بند ہوگی، جنات سے چھٹکارا ملے گا۔ رزق میں برکت کے لیے روزانہ سورۃ الکوثر 129 بار پڑھ کر اپنی برکت والی ہتھیلی پر دم کریں۔ پیسوں کی کبھی کمی نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سورۃ الکوثر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ 3 دن میں مراد پوری۔ اگر کوئی شخص کسی مصیبت و پریشانی کا شکار ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ لگاتار 3 دنوں تک بدھ، جمعرات اور جمعہ نماز فجر کے بعد اول و آخر 11 بار درود شریف اور 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھے اور دعا کرے، انشاءاللہ پریشانیوں سے نجات مل جائے گی۔ ویسے اگر ہم اس کا روزانہ کا معمول بنا لیں تو ہماری زندگی میں کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صدقہ کیا ہے؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کے سامنے تمہارا مسکرانا تمہارے لیے صدقہ ہے، تمہارا بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ بھٹک جانے والی جگہ میں کسی آدمی کو تمہارا راستہ دکھانا تمہارے لیے صدقہ ہے۔ نابینا اور کم دیکھنے والے آدمی کو راستہ دکھانا تمہارے لیے صدقہ ہے۔ پتھر، کانٹا اور ہڈی کو راستے سے ہٹانا تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں تمہارا پانی ڈالنا تمہارے لیے صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ صدقے کی کیا خوب مثالیں ہیں۔ آج کی حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسے بندے کو اللہ نہیں چھوڑے گا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو اور نہ ان کے عیبوں کو ڈھونڈتے رہا کرو۔ بلا شبہ جو ان کے عیبوں کے پیچھے پڑا رہے گا
اللہ بھی اس کے عیبوں کے در پہ ہوگا، اور جس کے عیبوں کے در پہ خود اللہ ہوگا تو اسے اس کے گھر کے اندر رسوا کر کے رکھ دے گا۔ اللہ اکبر۔ آج کی حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنسے تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دعا دی: اضحاک اللہ سنکا، اللہ آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے۔ اللہ اکبر۔ فحش اور ناشائستہ مواد سے بچیں۔ ارشاد باری تعالی ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشات فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرات واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان والوں کے اندر فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سورۃ النور۔ اللہ اکبر۔ نماز فجر کے لیے اگر آپ کی آنکھ خود بخود کھلنے لگے تو رب العالمین کی رحمت پر یقین رکھتے ہوئے گمان کیجئے کہ اسے آپ کی عبادت پسند آ رہی ہے، اور وہ آپ کے رکوع سجود میں قضا نہیں چاہتا۔ اللہ پاک ہماری نمازوں میں عاجزی اور انکساری پیدا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہمیں بھی 5 وقت کا سچا پکا نمازی بنائے، آمین ثم آمین۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: اپنے بہترین وقت کو نماز میں وقف کرو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد ہی قبول ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی 5 وقت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو 5 وقت کا سچا اور پکا نمازی بنائے، آمین ثم آمین۔ اللہ اکبر۔ حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اہل فارس نے کسریٰ کی لڑکی یعنی کہ بیٹی کو وارث سے تخت و تاج بنایا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جس نے اپنا حکمران کسی عورت کو بنایا ہو۔ اللہ اکبر۔
آج کی اچھی بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا فرمائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث۔ اللہ تعالی ہمیں بھی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حوض کوثر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا حوض ایک ماہ کی مسافت کے برابر ہے، اس کے اطراف برابر ہیں، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، اس کی خوشبو کستوری سے زیادہ اچھی ہے، اور اس کے پیالے آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں۔ جس شخص نے اس سے پی لیا وہ پھر کبھی حشر میں پیاسا نہ ہوگا۔ صحیح بخاری۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حوض کوثر سے پانی پینے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ اکبر۔ آج کی حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے اس سے ہر ایک چیز خوف کھاتی ہے، مگر جو آدمی اللہ سے نہیں ڈرتا اس کو ہر چیز ڈراؤنی معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ اکبر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی قطعاً کسی چیز میں نقص نہیں نکالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کھانے میں نقص نہیں نکالا، اگر دل کیا تو کھا لیا ورنہ چھوڑ دیا، اور کھانے کے اوپر کوئی نکتہ چینی یا تبصرہ نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سلام کرنے میں پہل کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ غریبوں فقراء کی مجلس میں بیٹھنا پسند فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ تشریف فرماتے جب تک مجلس ختم نہ ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں میں سب سے زیادہ کریم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں میں سب سے زیادہ بہادر شجاع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی نہ نہیں کہا جب کسی نے سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہل پر اتنے مہربان اور حلیم تھے کہ اس کے اعضاء پر صابر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر مسکراہٹ ہوتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والے کی طرف اپنے چہرہ مبارک پر مسکراہٹ لے کر آگے بڑھتے، اور آنے والے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتے اور خود نہ چھڑاتے تھے جب تک آنے والا خود اپنا ہاتھ نہ کھینچتا۔
سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آج کی حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی دنیا میں دوغلی باتیں ہوں، قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی دو زبانیں ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، جس شخص کی دنیا میں دوغلی باتیں ہوں، قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی دو زبانیں ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ زید رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص یوں کہتا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ هو الحی القیوم واتوب الیہ، میں بخشش مانگتا ہوں اللہ سے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ قائم رہنے والا ہے، اور میں اس کی طرف توبہ کرتا ہوں تو اس کو بخش دیا جاتا ہے، اگرچہ وہ جہاد سے بھی بھاگا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ایک بار سننے والے جتنا بھی حضرات ہیں وہ بھی یہ پڑھ لیں۔ اللہ اکبر۔ صغیرہ گناہوں سے معافی کی دعا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، اللہ کی ذات تمام عیوب سے پاک ہے اور تعریف اسی کے لیے ہے۔ فضیلت حدیث، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے روزانہ 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی، اس کے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ وہ کثرت میں سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ اللہ اکبر۔ تمام میرے دوستوں سے گزارش ہے کہ جس نے بھی اس کو سنا ہے وہ 100 مرتبہ یہ ضرور کہہ دیں گے، جتنا بھی صغیرہ گناہ ہوں گے وہ معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ 100 بار ضرور پڑھ لیں۔ اللہ اکبر۔ شہرت کے بھوکے کا انجام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز سب سے پہلے شہید کو فیصلے کے لیے لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد دلا کر پوچھے گا، تو نجات کے لیے کیا عمل کر کے آیا ہے؟ وہ کہے گا، میں تیری راہ میں شہید ہوا۔ اسے کہا جائے گا، تو جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ تو بہادر کہلوانے کے لیے لڑتا رہا اور تجھے بہادر کہہ دیا گیا تھا۔ پھر اسے اوندھے منہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ مسلم شریف۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھا رہا تھا۔ وہاں ایک فقیر آیا، اس نے صدا لگائی ہے،
کوئی یہاں سخی جو مجھے کھانا کھلائے۔ بزرگ نے کہا سامنے والے گھر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے ہیں، وہ بھی سخی ہیں۔ فقیر وہاں گیا اور پیٹ بھر کے کھانے کے بعد بولا تھوڑا کھانا اور مل سکتا ہے؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کس کے لیے؟ فقیر نے کہا سامنے بیٹھا بزرگ سوکھی روٹی کھا رہا ہے، اس کے لیے۔ حضرت حسین مسکرائے اور کہا یہ انہی کا تو گھر ہے۔ ان کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کی حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہاری طرف کوئی پیغام نکاح بھیجے جس کے دین اور خلق سے تم راضی ہو، پس تم اس سے نکاح کر لو، اور اگر تم نکاح نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بہت فساد ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حاتم طائی نے کہا تھا میں نے 4 علم اختیار کیے اور دنیا کے تمام عالموں سے چھٹکارا پا لیا۔ کسی نے پوچھا وہ 4 علم کون کون سے ہیں؟ حاتم نے جواب دیا پہلا یہ کہ میں نے سمجھ لیا کہ جو رزق میری قسمت میں لکھا ہے وہ نہ تو زیادہ ہو سکتا ہے نہ ہی کم، اس لیے زیادہ کی طلب سے بے فکر ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ اللہ کا جو حق مجھ پر ہے وہ میرے سوا کوئی دوسرا ادا نہیں کر سکتا، اس لیے میں اسی کی ادائیگی میں مشغول ہو گیا۔ تیسرا یہ کہ ایک چیز مجھے ڈھونڈ رہی ہے اور وہ ہے میری موت، میں اس سے بھاگ تو سکتا نہیں، لہذا اس کے ساتھ سمجھوتا کر لیا۔ چوتھا یہ کہ میرا اللہ مجھ سے باخبر رہتا ہے، چنانچہ میں اس سے شرم رکھی اور برے کاموں سے ہاتھ اٹھا لیا۔ دوستو، یہ 4 علم زندگی کے لیے اصول اور ایسی مشعل راہ ہیں کہ جس نے انہیں اپنا لیا زندگی اس کے لیے اتنی آسان اور مطمئن ہو جائے گی کہ دنیا میں کسی نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ دوسروں کے لیے دعا میں اپنا ہی فائدہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان کی اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں کی گئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس دعا کرنے والے کے سر پر ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے، اور جب بھی وہ اپنے بھائی کے لیے خیر و بھلائی کی دعا کرتا ہے تو فرشتہ آمین کہتے ہوئے یوں کہتا ہے اللہ تمہیں بھی وہ خیر و بھلائی عطا کرے جو تم اپنے بھائی کے لیے مانگ رہے ہو۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ سیدنا عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
اسلام کے احکامات تو بہت سے ہیں، مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جس پر عمل پیرا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ سیدنا عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام کے احکامات تو بہت سے ہیں، مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جس پر عمل پیرا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ آج کی حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ دعا جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یقیناً میں ہی ظالم ہوں۔ کوئی شخص جس بھی کسی چیز کے بارے میں یہ دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو عورت کام کاج سے تھک جاتی ہیں ان کے لیے ایک حدیث۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ شکایت لے کر حاضر ہوئی کہ چکی پیسنے کی وجہ سے انہیں شدید تکلیف ہوتی ہے، اس لیے انہیں ایک لونڈی یا غلام دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بھی بہتر ایک بات نہ بتاؤں؟ جب تم رات کے وقت اپنے بستر پر لیٹ جاؤ تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے لونڈی غلام سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ فیشن کے نام پر کفریہ علامات سے بچیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہوگا۔ لال دھاگا پوجا کی نشانی کے طور پر ہندو باندھتے ہیں، مسلمان نہیں۔ دھاتی کڑا مذہبی علامت کے طور پر سکھ پہنتے ہیں، مسلمان نہیں۔ سلیو والی شرٹس عیسائی کے مذہب کی نمائندگی عیسائی پہنتے ہیں، مسلمان نہیں۔
یہودی اور دوسرے کافر مذاق اڑانے کی خاطر مصنون داڑھی کا حلیہ بگاڑتے ہیں، مسلمان نہیں۔ آج کل یہ سب کچھ مسلم نوجوان میں فیشن کے طور پر رواج پا رہا ہے۔ کہیں آپ کا بھائی، بیٹا، دوست لا علمی میں ان کفریہ علامتوں کے استعمال میں مبتلا تو نہیں؟ اللہ سے ڈریے، خود بھی بچیے اور اپنے مسلمان بچوں اور دوست احباب کو بھی ان کفریہ علامت سے بچائیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں ان علامات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کی حدیث مبارکہ، جس میں درد محسوس ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنا ہاتھ اس جگہ رکھ جہاں تو اپنے جسم سے درد محسوس کرتا ہے، 3 مرتبہ بسم اللہ، 7 مرتبہ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحذر، میں اللہ کی ذات سے، قدرت سے، ہر اس چیز سے پناہ مانگتا ہوں جسے میں محسوس کرتا ہوں اور جس میں خوف کرتا ہوں، جس میں درد ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آخرت کا پرچہ آؤٹ ہو گیا۔ حصہ اول، قبر میں 3 سوالات ہیں۔ نمبر 1، تمہارا رب کون ہے؟ سوال نمبر 2، تمہارا دین کیا ہے؟ سوال نمبر 3، تمہارا نبی کون ہے؟ حصہ دوم، حشر کے 5 سوالات۔ سوال نمبر 1، اپنی عمر کہاں گزاری؟ سوال نمبر 2، جوانی کن کاموں میں خرچ کی؟ سوال نمبر 3، مال کہاں سے کمایا؟ سوال نمبر 4، اور کہاں خرچ کیا؟ سوال نمبر 5، اپنے علم پر کیا عمل کیا؟ جس نے پاس ہونا ہے وہ تیاری کر لے اور اپنے دوستوں کو بھی بتاؤ، پتہ نہیں کب امتحان شروع ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ 1 منٹ غور سے سن لیجئے گا کہ ایک رات یقیناً آنے والی ہے جو تو نے قبر میں گزارنی ہے۔ کیا تجھے اس سے انکار ہے؟ اگر نہیں تو نماز پڑھ۔ تیری دولت، تیری اولاد، تیری جائیداد، تیرا عہدہ، تیری بیوی، تیرے ماں باپ، تیرے دوست قیامت کے دن تیرے کام نہ آ سکیں گے۔ اگر نہیں تو نماز پڑھ۔ کیا تو اس بات کی گارنٹی دے سکتا ہے کہ تو 50 برس، 20 برس، 1 برس یا 1 منٹ اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے؟ اگر نہیں تو نماز پڑھ۔ اگر تو نے ذات اقدس کا شکر ادا کرنا ہے جس نے اشرف المخلوقات بنایا، تجھے ہاتھ، پاؤں، کان، آنکھیں اور بے شمار نعمتیں عطا کی، تو اس کا شکر ادا کر اور نماز پڑھ۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ مسلمان اور کافر کے درمیان صرف نماز کا فرق ہے۔ نماز انسان کو تمام برائیوں سے روکتی ہے اور سکون عطا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین۔ یاسین والقرآن الحکیم۔ ایک بار سورت یاسین پڑھنے کا انوکھا کرشمہ۔ اگر کوئی شخص سورہ یاسین کو بعد نماز فجر ایک مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائے تو وہ بہت جلد لوگوں میں ہر دل عزیز ہو جائے گا۔ اس کے مال میں برکت ہوگی، ہر قسم کی برائی ختم ہو کر طبیعت میں اچھائی کا رجحان پیدا ہوگا، شیاطین اور بلاؤں سے محفوظ رہے گا، بیماریوں سے شفا ملے گی۔ اگر اولاد کی خواہش کرے گا تو نیک اولاد ملے گی۔ اگر کوئی قید میں اسے کثرت سے پڑھے تو قید سے رہائی ملے گی۔ غرض یہ کہ سورت یاسین کو پڑھنے کے بعد جو خواہش دل میں لائے گا پروردگار اسے اپنی رحمت سے پورا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سورت یاسین کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب کھانا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک درزی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی، میں بھی ساتھ تھا۔ اس نے کھانے میں جو کی روٹی اور شوربہ رکھا، اس میں کدو اور چھوٹے ٹکڑوں کی صورت میں گوشت تھا۔ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیالے کے چاروں طرف سے کدو تلاش کر رہے ہیں۔ صحیح مسلم۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ رشتے اور پودے دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں، لگا کر بھول جاؤ تو دونوں ہی سوکھ جاتے ہیں۔ 2 دن کی زندگی ہے، اسے 2 ہی اصولوں پر گزار دو، رہو تو پھولوں کی طرح، بکھرو تو خوشبو کی طرح۔ رات نہیں خواب بدلتا، منزل نہیں کارواں بدلتا، جذبہ رکھو جیتنے کا، کیونکہ قسمت بدلے نہ بدلے پر وقت ضرور بدلتا ہے۔ جب کانوں کو غیبت سننے کی لت لگ جائے تو چغلی زبان کا چسکا بن جاتی ہے اور کینہ دل کا سکون۔ سب سے قیمتی نیکی کسی کا راز ایسے محفوظ رکھنا جیسے کبھی آپ کے پاس تھا ہی نہیں۔ بہادر تو عورت ہے جو مرد پیدا کرتی ہے، ہاں مگر جھک جاتی ہے کبھی محبت نبھانے کی خاطر اور کبھی رشتے بچانے کی خاطر۔ خوشیاں اتنی ہی اچھی جتنی مٹھی میں سما جائے، جھلکتی بکھرتی خوشیوں کو اکثر نظر لگ جاتی ہے۔ کڑی سے کڑی جوڑتے جاؤ تو زنجیر بن جاتی ہے، محنت پہ محنت کرتے جاؤ تو تقدیر بن جاتی ہے۔ پھولوں کی مہک کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، مگر اچھے سلوک اور اخلاق کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ جو شخص تمہاری نگاہوں سے تمہارے ضرورت کو سمجھ نہیں سکتا، اس سے کچھ مانگ کر خود کو شرمندہ نہ کرو۔
زندگی کا آغاز اپنے رونے سے ہوتا ہے اور زندگی کا اختتام دوسروں کے رونے پر ہوتا ہے۔ اپنے آنسوں کو اتنا مہنگا کر دو کہ کوئی خریدنے کی کوشش نہ کرے، اور اپنی مسکراہٹ کو اتنا مول کر دو کہ ہر کوئی اس کو پانے کی چاہت کرے۔ میں نے ذلت و رسوائی کے بعد بھی اگر کسی کو محبت پر قائم دیکھا تو وہ عورت ہے۔ عورت جب پیدا ہوتی ہے تو باپ کی شہزادی، جو جوان ہوتی ہے تو شوہر کی رانی، جب بڑھاپے میں قدم رکھتی ہے تو بچوں کی جنت بن جاتی ہے۔ یہی زندگی ہے، دیتے رہو تو سب کو میٹھے لگو گے، لیتے رہو تو کھارے ہو جاؤ گے، اور اگر رک گئے تو سب کو بیکار لگو گے۔ ہنس کر جینا دستور ہے زندگی کا، ایک ہی قصہ مشہور ہے زندگی کا، بیتے ہوئے پل کبھی لوٹ کر نہیں آتے، یہی سب سے بڑا قصور ہے زندگی کا۔ ذلت کی ایک گھڑی کو زمانے بھر کی عزت بھی نہیں لوٹا سکتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خصوصیات جو اللہ نے کسی اور کو عطا نہیں کی، یہ 9 خصوصیات یہ ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے، اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تصویر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح سے پہلے ریشم کے سبز ٹکڑے پر دکھائی۔ نمبر 2، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام بیویوں میں سے صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کنواری تھیں۔ نمبر 3، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پردہ فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں تھا۔ نمبر 4، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرہ میں بنی، جہاں قیامت تک فرشتوں کا ہجوم رہے گا۔ نمبر 5، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بستر پر بھی وحی نازل ہو جاتی تھی۔ یہ خصوصیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی اور بیوی کو حاصل نہیں ہوئی۔ نمبر 6، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ تھی۔ نمبر 7، قرآن پاک میں اللہ نے حضرت عائشہ کی پاک دامنی کے بارے میں پورے 2 رکوع نازل فرمائے ہیں۔ نمبر 8، اللہ نے حضرت عائشہ کو پاک پیدا کیا اور پاک ہستی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھا۔ نمبر 9، اللہ نے حضرت عائشہ کی تہمت سے بری فرما کر مغفرت اور عزت والی روزی کا وعدہ فرمایا۔ سبحان اللہ۔ بے فکر ہو کر سو جائیں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یا رحمان بے حق کی مجمع البحرین۔ رات کو بعد نماز عشاء 2 رکعت نماز برائے دفع مصیبت پڑھیں، پھر اول و آخر 21 بار درود شریف اور 21 بار یا رحمان بے حق کی مجمع بحرین پڑھیں اور مراد دل میں رکھ کر سو جائیں۔ انشاءاللہ مشکل حل اور مصیبت دور ہو جائے گی۔
سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں خیر زیادہ ہو، اس کو چاہیے کہ کھانا آئے تو ہاتھ دھوئے اور جب فارغ ہو جائے تو ہاتھ دھوئے۔ ابن ماجہ۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں خیر زیادہ ہو، اس کو چاہیے کہ کھانا آئے تو ہاتھ دھوئے اور جب فارغ ہو جائے تو ہاتھ دھوئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سورت رحمان سے ملتا ہے گلے کو فوری آرام۔ الرحمن علم القرآن۔ جس شخص کا گلا خراب رہتا ہو یا سینہ تنگ ہو، تھوڑی سی دیر میں سانس پھول جاتا ہو، بخار دمہ ہو، بالخصوص لیکچرار یا تقریر کرنے والے حضرات کے لیے یہ عمل بہت کارآمد ہے۔ عمل: روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 100 بار سورۃ رحمان کی پہلی 2 آیات پڑھیں، انشاءاللہ تعالی اس مرض سے نجات مل جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سورۃ رحمان کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ اکبر۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اے انسان، تمہاری خوبصورتی، تمہارا جمال، تمہارا حسن، جوانی کا نشہ، دولت کا گھمنڈ، تمہاری قابلیت کے چرچے، تمہارے ہنر، سب ایک دن ختم ہونے والے ہیں۔ تو غرور کس بات کا؟ کیا تم نے نہیں سنا؟ کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہر انسان نے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے، تو غرور کس بات کا؟ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سب کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نماز، قرآن اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند معجزات: 1. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ 2. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی۔ نمبر 3. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی جمائی نہیں آئی۔ نمبر 4. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے آگے دیکھتے تھے ویسے ہی پیچھے دیکھتے تھے۔ نمبر 5. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جانور پہ سوار ہوئے وہ کبھی نہ بدکانہ بھاگا۔ نمبر 6. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے میں خوشبو تھی۔ نمبر 7. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پانی میں اپنا لعاب دہن ڈالتے وہ میٹھا ہو جاتا۔ نمبر 8. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہاڑوں اور درختوں سے سلام کی آواز آتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اینک سے نجات کے لیے آسمان کی طرف دیکھ کر یہ پڑھیں۔
جس کی نظر کمزور ہو اور اینک سے تنگ ہو وہ یہ عمل کرے، ہر وضو کے بعد آسمان کی طرف منہ کر کے ایک مرتبہ سورت قدر پڑھے، انشاءاللہ بہت جلد اس کی نظر ٹھیک ہو جائے گی اور اینک سے نجات مل جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہر کسی کو نظر کی کمزوری سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ اکبر۔ غسل جمعہ پورے ہفتے کی طہارت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے دن غسل کیا تو وہ اگلے جمعہ تک گناہ و مصیبت کی گندگی سے پاک ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ جمعے کے دن غسل ضرور کریں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی 6 نصیحتیں۔ نمبر 1، جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کا رعب کم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، جو مذاق زیادہ کرتا ہے لوگ اس کو ہلکا اور بے حیثیت سمجھتے ہیں۔ نمبر 3، جو باتیں زیادہ کرتا ہے اس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ نمبر 4، جس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں اس کی حیا کم ہو جاتی ہے۔ جس کی حیا کم ہو جاتی ہے اس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 6، جس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرشتے کن کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں؟ نمبر 1، باجماعت نماز کا انتظار کرنے والوں کے لیے۔ نمبر 2، اگلی صفوں میں نماز ادا کرنے والوں کے لیے۔ نمبر 3، صفوں میں مل کر کھڑے ہونے والوں کے لیے۔ نمبر 4، صف کی دائیں جانب کھڑے ہونے والوں کے لیے۔ نمبر 5، نماز سے فارغ ہو کر جائے نماز پر بیٹھنے والوں کے لیے۔ نمبر 7، لوگوں کو خیر و بھلائی کی تعلیم دینے والوں کے لیے۔ نمبر 8، مریضوں کی عیادت کرنے والوں کے لیے۔ نمبر 9، روزے کے لیے سحری کھانے والوں کے لیے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے لیے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں، آمین سبحان اللہ۔ ہر برائی کی وجہ انسان خود ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرمایا، تم تک جو بھی اچھائی اور کامیابی پہنچی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو بھی برائی پہنچی ہے وہ خود تمہاری طرف سے ہے۔ اللہ اکبر۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، تم تک جو بھی اچھائی اور کامیابی پہنچی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو بھی برائی پہنچی ہے وہ خود تمہاری طرف سے ہے۔
اللہ اکبر۔ قرآن کا اٹل فیصلہ، والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ اور لوگ جنہیں اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں انہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی بلکہ وہ خود مخلوق ہیں، مردے ہیں نہ کہ زندہ۔ انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ سورۃ نحل۔ زندہ گھر واپس پہنچنے کا عمل۔ اگر کوئی شخص سفر پر روانہ ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ سفر بخیر و خوبی ہو، راستہ میں کوئی کسی قسم کے ٹھگ اور لٹیرے سے واسطہ نہ پڑے اور نہ گاڑی یا سواری کو کوئی حادثہ پیش نہ آئے، سفر چاہے خشکی کا ہو، سمندری یا ہوائی ہو، انشاءاللہ سفر کے دوران ان ہر قسم کے حادثات سے محفوظ رہے گا۔ بس سفر پر نکلتے ہوئے 3 بار کلمات پڑھ لیں، یا حافظ، یا حفیظ، یا ودود، یا رحیم، یا ناصر، یا حفیظ، یا ودود، یا ودود، یا ودود، یا اللہ، یا حفیظ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سفر میں حفظ و امان فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ کلمات پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ اکبر۔ مرد کا کام عورت کو سمجھانا نہیں، اس کو محسوس کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس سے محبت کرنا، اس کی عزت کرنا، اور یہ باتیں عورت کو کڑے سے کڑے حالات میں بھی جینے کا حوصلہ دیتی ہیں۔ عورت سے علم چھین لوگے تو جہالت نسلوں میں سفر کرے گی، اور اگر تعلیم کے نام پر عورت سے پردہ چھین لوگے تو بے حیائی نسلوں میں سفر کرے گی۔ بیوی بھی عجیب ہمدرد ہے، شوہر سے ناراض ہو جائے تو خود بھوکی رہ لیتی ہے، لیکن شوہر کو بھوکا نہیں رہنے دیتی۔ عورت جب رو رہی ہو تو بہت حسین ہو جاتی ہے، اس کے آنسو شبنم کے قطروں کی مانند ہوتے ہیں جو مرد کے جذبات کے پھولوں پر ٹپکتے ہیں، جن سے اسے ایسی راحت، ایسی فرحت ملتی ہے جو اور کسی وقت نصیب نہیں ہو سکتی۔ شوہر کا تھوڑا سا احساس کرنا بیوی کے سارے غم ہلکے کر دیتا ہے۔ پیار انسان سے کرو، اس کی عادت سے نہیں۔ روٹھو اس کی باتوں سے، اس سے نہیں۔ بھولو اس کی غلطیوں کو مگر اس کو نہیں، کیونکہ رشتوں سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ مرد بھی کیا عجیب شے ہے، بیوی میں طوائف جیسی ادائیں اور طوائف میں بیوی جیسی وفاداری تلاش کرتا ہے۔ جب دل میں میل، طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، بس تعلقات اور رشتے ہار جاتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم پر آنے والی آزمائش ہمارے لیے ہوتی ہی نہیں، اس کا مقصد ہی دوسروں کی اصل
شکل دکھانا ہوتا ہے۔ جب کھونے کی عادت سی پڑ جائے نہ تو پھر چیزوں کے کھو جانے، یادوں کے مٹ جانے اور لوگوں کے چلے جانے سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی۔